مشکل کام ہے. اٹ ٹیکس اے لاٹ فرام اے پرسن. اسٹارٹ یہی ہے کہ آپ جب شروع کرتے ہیں تو پہلے آپ شریعت کو فالو کریں تو تصوف کے تہ تک پہنچیں گے, اور پھر طریقت کو فالو کریں تو آپ اس کی صراط المستقیم پہ آ جائیں گے. پھر وعدہ خلافی سے اجتناب کریں تو یہ وہ حقیقت کا مرحلہ ہے جہاں آپ حق کی بولتے ہیں, جو آپ کو دکھتا ہے, جو آپ جانتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں. یہ آخری مرحلہ ہے جس سے میں بات کنیکٹ کرنا چاہوں گا وحدت الوجود پہ, جو کہ کہتے ہیں کہ انتہائی ایمان ہے. شروع ہوتا ہے وحدت الشہود سے اور جاتا ہے وحدت الوجود, اور جس کے چیمپئن حضرت ابن عربی رہے ہیں. حضرت ابن محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اس کا آغاز کیا تھا. کہا جاتا ہے کہ یہ غوث پاک کی ہی اولاد میں سے تھے, یا ایک شخص تھے جن کو غوث پاک نے جو ہے یہ دعا دی تھی, اور ان کی اولاد میں سے معین الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو جو آپ نے بات کی فنا النفس, اب خود اپنی ذات کو فنا کر دینا اللہ کی ذات میں, یعنی کہ کانسیپٹ وہی ہے کہ آپ کے اندر پھر وہ جو انا الحق انا حق کی بات ہے کہ آپ کے اندر پھر اللہ بولتا ہے. وہ زندگی کا آخری مرحلہ ہوتا ہے جس تک ولایت کا جو ہوتے معراج ہوتی ہے, جہاں آپ کا یہ جسم نہیں ہوتا, جہاں آپ کے اندر اللہ بول رہا ہوتا ہے, اور جہاں آپ اور اللہ کی ذات ایک ہو جاتی ہے, جس کو آج کے دور میں سمجھنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ بچے لاجیکلی بات سمجھتے ہیں, اور اس کو سمجھنا تھوڑا, تو میں اس کو ایک اگر ہم بابا بلے صاحب سے کنیکٹ کریں تو وہ شاید وہ تھوڑا سا آسانی سے سمجھاتے ہیں. میں نہیں بولتی میرے چ میرا یار بولتا. اب یہ وہ کنسیپٹس ہیں جو کہ پنجابی میں جو بابا بلے شاہ ہیں انہوں نے اس بات کو بہت کئی دفعہ کہا ہے, اور ان الحق کا بھی ہم سب کو قصہ پتہ ہے, جو خود کہتا تھا کہ میرے اندر حق ہے تو اس کو قتل کر دیا گیا تھا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو وحدت الوجود کے اوپر لے کے آتی ہیں, اور وحدت الوجود تک آنے کے لیے آپ کو وحدت الشنی اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے, یہ بنایا ہے, یہ بنایا ہے, یہ وحدت الشہود ہے. لیکن میں یہ کہنے لگوں کہ میرے اندر اللہ ہے, یہ وحدت الوجود ہے. ہر چیز کے اندر اللہ موجود ہے, یہ وحدت الوجود ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن ہمیں صوفیزم سے کنیکٹ کرتا ہے تو وہ یہی وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا کنسیپٹ بیسیکلی اس کو کنیکٹ کرتا ہے. میں تھوڑا سا اگر آسان الفاظ میں سمجھانا چاہوں, جب انسان ابتدائی ایمان کیا ہے, انسان کہتا ہے کہ یہ پہاڑ ہے, یہ زمین ہے, یہ آسمان, یہ درخت ہے, یہ پھول, یہ کھیت, یہ سبزہ, یہ اللہ نے ہی بنایا ہے. تو یہ شہادتیں ہیں جو لے جاتی ہیں اپنے مالک و خالق کی طرف. لیکن یہ شہادتیں آئی کہاں سے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ ہے تو کیا اللہ کے علاوہ بھی کچھ اس کائنات میں ہے؟ تو اگر میں کہوں کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ کائنات میں ہے تو بات تو پھر شرک میں آ گئی. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک سیڑھی ہے جس سے خدا کو سمجھا جاتا ہے, یہ واپس ختم ہو کے خدا میں ہی جاتا ہے, جس میں سورہ فلق میں آتا ہے کہ فلق کا مطلب یہ ہے کہ نا سے دو ہو جانا یا ایک سے دو ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی چیز بنائی ہے اس کو پیئرز میں بنایا. اللہ نے دن بھی بنایا تو رات بھی بنائی, سبزہ بھی بنایا اور جو ہے بنجر زمین بھی بنائی, اور اللہ نے جو ہے اچھائی بھی بنائی تو برائی بھی بنائی. اور یہ اللہ نے کیوں بنائی؟ تاکہ چیزیں بیلنس میں ہو. اگین اسی بات پہ کہ خدا کی ذات کو سمجھنا ہے تو انتہائی ایمان پہ جانا ہے, اور انتہائی ایمان پہ آپ کی ملاقات رسول اللہ سے ہو جاتی ہے, جو آپ نے ویسے کرنے کی بات کی کہ وہ ان کو بہتر جانتے تھے صحابہ سے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی اپنے نبی سے ملاقات ہو جاتی ہے آخری اس پہ, اور وہ آپ کو پھر اگلی منزل پہ لے کے جاتے ہیں جو اس دنیا میں تو پاسبل نہیں ہے. وہ پھر اس کے بعد انسان کا جسم مر جاتا ہے اور وہ دوسرے جہاں میں. میں اس کو تم نے اکثر مجھ سے بیٹھ کے جب ہم گاڑی میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, ایک بڑی مزیدار بات کرتے تھے وحدت الشہود اور وحدت الوجود کے لیے. انرجی کو اگر تم اس کو سائنس سے کنیکٹ کرو تو وہ جو تم نے مجھے بات بتائی دیٹ وہ ریئلی ٹچ مائی ہارٹ. وہ کیا بات تھی؟ اچھا سر, دنیا میں نا دو طرح کی نالجز ہیں. ایک ریویلڈ نالج ہے جو آسمانوں سے آئی ہے, ایک ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے. ریویلڈ نالج آسمانوں سے ہے, صحیفوں قرآن سے آئی ہمارے پاس, اور ایک آ گئی ہمارے پاس اپنی محنت سے. جو اپنی محنت ہے وہ سائنس ہے. اب سائنس کا جو پہلا کانسیپٹ ہے جو خدا کو سمجھنا ہے وہ فزکس ہے. اب جو فزکس کے اسٹوڈنٹس ہیں یا سائنس کے ان کو پتہ ہوگا, فزکس کہتا ہے کہ پوری کائنات دو چیزوں سے بنی ہے, ایک میٹر ہے, ایک انرجی ہے. میٹر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کو ٹچ کیا جا سکے, جو ایک مادہ جسے کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایکوائر کرتا ہے اور اس کا اپنا کوئی وزن ہوتا ہے, تو وہ میٹر ہو گیا. انرجی کیا ہے؟ قوت ہے. وہ کہتا ہے میٹر اور انرجی کے علاوہ تیسری چیز کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. انسان میٹر ہے اور اس کے اندر جو اس کی روح ہے وہ انرجی ہے. اب میٹر اور انرجی کے اوپر آئنسٹائن کہتا ہے کہ میٹر انرجی میں تب بدلتی ہے یا انرجی میٹر میں تب بدلتا ہے جب وہ سپیڈ آف لائٹ سے جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر میں اس کو کنیکٹ کروں کہ وحدت الشہود میٹر ہے اور وحدت الوجود انرجی ہے,
یہ ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں, ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, ایک طرف میٹر ہے اور ایک طرف انرجی ہے. اگر خدا کی ذات کو سمجھنا ہے یا وحدت الوجود کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھیں کہ خدا نے جب اس کائنات کو بنایا ہے تو خدا نے کہا کن, اور کن فیکون جو کانسیپٹ ہے کیسے ہوا. خدا کہتے ہیں نا کہ حدیث قدسی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور مجھے یہ خواہش ہوئی یا میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اس کائنات کو بنایا. اب اللہ نے کیسے بنایا؟ کیا اللہ نے کسی ایسی چیز سے بنایا جو اللہ کے علاوہ تھی؟ نہیں, یہ تو ہم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنے نور سے بنایا. تو اللہ نے اپنی انرجی سے میٹر بنایا, انرجی میٹر میں کنورٹ ہوئی, یہ کائنات بنی. اب اس کائنات نے جب ختم ہونا ہے تو واپس اس میٹر نے تباہ ہو کے انرجی کا حصہ بن جانا ہے. تو یہی کانسیپٹ ہے. اور انرجی خدا ہے, میٹر انسان ہے, میٹر وحدت الشہود ہے, انرجی وحدت الوجود ہے. اب اس کو تھوڑا سا اور اگر ہم سائنسی کریں تو میں اگر حسنین کی بات کو صحیح سمجھاؤں تو انرجی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. نہیں, وہی سر جو میں انرجی کبھی ختم نہیں ہوتی اور وہ اپنی کائنیٹک انرجی پوٹینشیل انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے, پوٹینشیل کسی اور فارم آف انرجی میں ختم ہو جاتی ہے. اس کو ہم کنیکٹ جب کرتے ہیں تو ہمیں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا صحیح تجزیہ کرنے کا موقع ملتا ہے. لا آف تھرموڈائنامکس ہے کہ انرجی کین نیدر بی کریٹڈ ناٹ بی ڈسٹرائڈ. اور یہی کل هو اللہ احد ہے نا کہ خدا کی ذات کو نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ختم کر سکتا ہے. انرجی کین اونلی بی ٹرانسفر فرام ون فارم ٹو ادر, ایک فارم سے دوسری فارم میں آ سکتی ہے. خدا کے نور سے ہی نبی بنے ہیں, خدا کے نور سے ہی پنجتن پاک بنے ہیں, خدا کے نور سے ہی نیک لوگ بھی بنے, خدا کے نور سے ہی شیطان ہی بنا ہے, خدا کے نور سے ہی کائنات ہی بنی ہے. اور انرجی کین اونلی بی کنورٹڈ فرام ون فارم ٹو ادر بٹ دا ٹوٹل سسٹم ریمینز کانسٹنٹ. یعنی کہ بیلنس خدا کی ہاتھ میں ہی رہے گا اور خدا کی ذات اس پہ قادر ہو نادر ہی رہے گی. That's the connection between meditation, Sufism and science, جو کہ ہم لوگ شاید کچھ حد تک آپ کو سمجھا پائے ہوں, لیکن ابھی بات کو آگے چلاتے ہیں کہ یہ صوفیزم سے, اس میڈیٹیشن سے آخر صوفیہ کرام کرنا کیا چاہتے تھے اور کیا کرتے رہے. میرے بہت سارے ولاگز میں آپ نے دیکھا ہوگا, حسنین میرے ساتھ ریسرچ ورک کرتے ہیں, ان کو بھی پتا ہوگا ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈس کا. اور اس کانسیپٹ سے شروع سے ہی میں ڈاکیومنٹری میں ضرور ڈالتا ہوں کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کو کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو کیا فوائد پہنچتے ہیں. اس کا تھوڑا سا حسنین اس پہ بھی آپ تھوڑا سا نظر ڈالیں اور بتائیں لوگوں کو. بالکل سر, یہ چیز تو میں نے آپ سے ہی سیکھی ہے, کیونکہ جب میں صوفیہ کرام کے بارے میں پڑھتا تھا تو مجھے ان کا صرف ایک ہی اینگل پتا تھا کہ وہ دنیا میں آئے, نیک کام کیے, لوگوں کو اچھائی کی طرف راغب کیا اور چلے گئے. لیکن اس کا ایک بڑا زبردست اینگل آپ نے بتایا کہ نہیں, وہ ڈیلیبریٹلی وارئرس کی ہیلپ کر رہے تھے. وہ اسلام صرف یہ نہیں کہ کسی بھی ڈائریکشن میں پھیلا رہے تھے, وہ بڑے مشن اورینٹڈ ہوتے تھے اور ایک ویژن کے ساتھ آئے ہوتے تھے اور پورا ایک نیٹ ورک چل رہا تھا. جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی اس میں آپ نے ویب کا ذکر کر دیا تھا, تو وہیں سے میں بات کو کنیکٹ کروں گا کہ ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں بڑی رینڈم ہو رہی ہیں دنیا میں, لیکن ہر رینڈمنس کے پیچھے ایک لاجک چھپا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ لاجک کہاں سے آتا ہے کہ صوفیہ کرام جو ابھی آپ کسی بھی صوفی کو ڈسکس کریں, چلتے کہیں سے تھے, رکتے کہیں تھے, بات کہیں ہوتی تھی, دین کہیں پھیلاتے تھے, لیکن وہ ایک پورے مشن کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے اور انہیں پتہ ہوتا تھا انہوں نے کہاں جانا ہے. اور اس میں وہ ہر اس نیک بندے کی مدد کر رہے ہوتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ, نہ صرف چھوٹے لیول پہ چاہے وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے یا اپنا پیٹ پال رہا ہے, بلکہ ان میں سمجھتا ہوں سلطانوں کی بھی مدد کرتے تھے, ان غازیوں کی مدد کرتے تھے کہ جو اسلام پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے. تو صوفیز جو ہیں وہ نظر نہیں آتے, لیکن وہ ایک نیٹ ورک بنائے بیٹھے ہیں اور وہ نیٹ ورک جو ہے وہ تا قیامت جو ہے. حضرت شاہ جلال رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں گے جو کہ سلٹ میں ایک بہت مشہور سینٹ ہیں. مکہ سے چلے اپنے ماموں کے ہاتھ سے مٹی لے کر, اور اس کلر کی مٹی اور اسمیل کی مٹی کو لے کے چلے کہ انہوں نے, ماموں نے ان کے کہا کہ اب جا کے دیکھو اس کلر کی اور اس اسمیل کی مٹی جہاں ملے وہاں سے تبلیغ شروع کر دو. آج بنگلہ دیش میں 93% مسلمان ہیں. سو دس از ہاؤ دی کانسیپٹ آف وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈس ہے. کوئی تلوار نہیں چلائی 93% مسلمانوں کو مسلمان کرنے کے لیے, لیکن جس خوبصورتی سے وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ کا وہ کانسیپٹ لانچ کیا جو گورا آج تک لانچ نہیں کر سکا. ہزاروں سال پہلے سے مسلمان صوفیہ کرام یہ کام کر رہے ہیں. پھر ایک اگلا کانسیپٹ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنے ولاگز میں وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ کے ساتھ XYZ. XY جو میں کہتا ہوں کہ صوفیہ کرام, اور ساتھ ایکس ایکسس میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ
عادل حکمران جن کو مدد کرتے ہیں. اب ایک زی ایکسس بھی ہے جو کہ ہم نے سائنسدانوں کو پڑھنا شروع کیا تو پتہ لگا کہ یہ 3 کمبینیشن میں چلتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. جیسے البیرونی کی آپ لوگوں نے ویڈیو اگر دیکھی ہو, اس کے بارے میں تمہارا کیا مشاہدہ رہا میرے ساتھ کام کرنے سے پہلے بھی اور ابھی کام کرنے کے ساتھ بھی؟ بالکل سر, اس میں نا جب ہم سائنس پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس تو ہم یہی کہتے ہیں کہ سائنس ہم پڑھ رہے ہیں جسٹ فار دا سیک آف اے جاب, کہ یہ تو دنیا کی تعلیم ہے, اس کو الگ رکھو. دنیا کی تعلیم کیسے ہے؟ میرا یہی ہمیشہ سے سوال آتا تھا کہ جب ہم میتھس پڑھتے ہیں, جب ہم فزکس پڑھتے ہیں, سائنس پڑھتے ہیں, یہ ہم کس کو پڑھ رہے ہیں؟ ہم قدرت کو پڑھ رہے ہیں. قدرت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے. تو جب اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کو پڑھ رہے ہیں تو وہ دنیا کی تعلیم کیسے ہو گئی؟ وہی تو اسلام ہے, وہی تو عبادت ہے. کہ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ کارخانہ قدرت میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے. عبادت ہے. جو بیرونی کر رہا تھا وہ وقت کا ضیاع نہیں تھا, وہ عبادت تھی. جو اسلامک گولڈن ایج میں ہم پڑھتے ہیں سائنٹسٹ کو, وہ یہی بات ہے نا کہ ہمیں چیزوں کو اتنا الگ الگ کر کے پڑھایا گیا کمپارٹمنٹس میں, لگتا ہے کہ سب کچھ رینڈملی چل رہا تھا, حالانکہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی تھی, ہر چیز سسٹم کے تحت چل رہی تھی. البیرونی کو بچپن سے پڑھا, لیکن پچھلے مہینے آ کے پتہ لگا کہ محمود غزنوی سے اس کا کیا کنیکشن تھا, اس کا کنیکشن داتا علی حجویری سے کیا تھا. یہ ایکس وائی زی پلین جو ہے, مطلب ہم پڑھتے ہیں سائنس کے اسٹوڈنٹ کے ایکس ایکسس ہے, وائی ایکسس ہے, زیڈ ایکسس ہے, یہ 3 کنیکٹ ہوتے ہیں آپس میں. اور کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں کہ جب آپ نے کہیں کسی مشن پہ پہنچنا ہے تو آپ کو اس کے لیے ایک تو اپنی ہاتھ کا زور چاہیے, طاقت چاہیے, ایک آپ کو ذہن کا زور چاہیے, اور ساتھ ہی خدا کی مدد چاہیے. تو ذہن کا زور جو ہے وہ سائنٹسٹ دے رہا ہے, ہاتھ کا زور ایک عادل حکمران دے رہا ہے, اور جو خدا کی ذات کی طرف سے اسپرچل پاور ہے وہ آپ کو صوفی دے رہا ہے. اب اس کو ہم لپیٹتے ہیں اپنی ڈسکشن کو تھوڑا سا, اور میں تم سے کچھ لاسٹ میں بات چیت چاہوں گا, کیونکہ اقبالیات تمہارا اسپیشل سبجیکٹ ہے, اینڈ بہت سارے مسلمانوں کی طرح ہماری طرح اقبال از آر فیوریٹ. تو ایک صوفی شاعر ہونے کے ناطے اگر تم سے میں کہوں کہ اقبال کو ڈیفائن کرو, تو اقبال نے صوفیزم کیسے ڈیفائن کیا اور ہم اقبال کو کیسے ڈیفائن کریں؟ سر اچھا, صوفیزم میں نا ایک بڑا جو کانسیپٹ اقبال نے بھی دیکھا کہ آہستہ آہستہ نا لوگ اس کو یہ سمجھتے تھے کہ بس یہ تو وہ بات ہو گئی کہ اپنے آپ کے ساتھ وقت گزارو اور معاشرے کو بدلنے سے بہتر ہے خود کو بدلو. یہ دکھنے میں اور سننے میں تو بڑی اچھی بات لگتی ہے, لیکن یہ آپ کو اس نظام سے دور کر رہی ہوتی ہے جو نظام اسلام لے کر آیا ہے. اسلام ایک مذہب نہیں ہے, اسلام ایک نظام ہے, دین ہے. دین کا مطلب نظام. کیوں پرانے مذاہب پیچھے رہ گئے کہ چرچ کو اور جو آپ کا کنگڈم ہے اس کو الگ کر دیا, اسٹیٹ اور چرچ کو الگ کر دیا, کنگ اور پوپ کو الگ کر دیا. دین آپ کی مسجد سے کسی کو مسئلہ نہیں ہے. پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے قرآن کی ایک آیت کوٹ کی, انہوں نے بتایا کہ جس انسان نے خود کو پا لیا اس نے اللہ کو پا لیا. تو خود کو پانے کے لیے آپ کو پہلے سمجھنا ہوگا کہ آپ کی خودی کیا ہے, اور وہ یہ نا کہ خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند, سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند. کہ اپنی ذات کو پہلے سمجھو کہ اللہ نے تمہیں اس دنیا میں نائب بنا کے بھیجا ہے, اپنی نفی کرنے کے لیے نہیں بھیجا. اپنی نفی تب ہے جب آپ خدا کے مقصد میں شامل ہو جاؤ, اور خدا کے مقصد کے لیے ایک انڈیویژول کی خودی بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے اقبال جو ہے وہ اس دور کے صوفیہ کو اور ان تمام لوگوں کو کہ جو ان کی نفی کرتے تھے, اقبال نے کچھ اشعار کہے. اقبال کہتے ہیں کہ تیری نگاہ میں معجزات کی دنیا, میری نگاہ میں حادثات کی دنیا. تو کہتا ہے کہ معجزے ہی سب کچھ ہے, کہ یہ کرامتیں دکھا دو, فلاں بزرگ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. میری نگاہ میں حادثات کی دنیا ہے. حادثات کی دنیا کیا ہے؟ ریالٹی, جہاں اچھے بھی کام ہو رہے ہیں اور برے کام بھی ہو رہے ہیں. کہتے کہ اقبال کہتے ہیں کہ تخیلات کی دنیا غریب ہے, لیکن غریب مطلب عجیب و غریب سے لفظ نکلا ہے کہ تخیلات کی دنیا غریب ہے, لیکن غریب تر ہے حیات و ممات کی دنیا. حیات و ممات کا کانسیپٹ کہاں سے آتا ہے کہ زندگی اور موت کی جو دنیا ہے نا, یہ زیادہ عجیب ہے, اس کو سمجھو. اور اس میں یہ بھی اقبال کہنا چاہ رہے تھے کہ آج کے دور میں سائنس کا وقت آ گیا ہے, اب لوگ لاجک کو پسند کرتے ہیں. بایولوجی سے خدا کو سمجھو, زولوجی سے سمجھو, باٹنی سمجھو, تم تخیلات میں ہی پھنسے ہوئے. اور اقبال اپنے آخری شعر میں بات کرتے ہیں کہ عجب نہیں کہ بدل دے نگاہ تیری اسے, عجب نہیں کہ بدل دے نگاہ تیری اسے, بلا رہے ہیں مجھے ممات کی دنیا. یعنی کہ مجھے وہ جو کیا کہتے ہیں کہ ایک ایسا کانسیپٹ اپنی طرف کھینچ رہا ہے جس کے اندر لاجکس چھپے ہیں, اور میں ان لاجکس سے خدا کی ذات کو سمجھوں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی اپنی زندگی میں خدا کو پہلے لاجک سے سمجھا ہے, اور بعد میں مجھے یہ کانسیپٹ سمجھ آیا, کیونکہ ہم نے اتنا مشکل کر دیا باتوں کو کہ کوئی پوچھنا چاہے کہ خدا کی ذات کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ذکر مت کرو, بس یہ سمجھ لو کہ خدا ایک موجود ہے اور ہم نے اس کی بات کرنی. جبکہ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے جو
جو ہے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے کہ وہ مجھے پہچانے ایکسپلور کرے. آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں میں نے دے دی ہیں, اور وہ غور و فکر کرے گا تو علم والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. تو ایک طرف خدا یہ بات کرے, دوسری طرف خدا خود چھپ جائے. وہ وہی بات ہے نا کہ پھر کہتے ہیں نا کہ تم ایک گورکھ دھندا ہو, دنیا میں ہمیں بھیجا اس لیے کہ تم پہچانے جا سکو, اور پھر ہم سے پردہ نشیں ہو گئے. تو ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے. تو خدا نے نہیں کہا کہ مجھے مت پہچانو, یہ ہم نے چونکہ انگریز کا جب دور آیا اور کفار کی ہم پہ حکومتیں ہوئی تو اسلام صرف مدرسے تک پابند ہو گیا, اور وہ قرآن و حدیث سے آگے بات نہیں کرتا, اور تحقیق جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ جز تھا اس کی نفی کر دی گئی, اور پھر وہی باتیں جتنی لوگوں نے محنت کی تھی وہ سب دور ہو گئی, اور بس یہی کہا کہ 5 وقت نماز پڑھو اور روزہ زکوٰۃ کرو. جبکہ رومی اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے دین کے مغز کو پہچاننا ہے. دین کا مغز کیا ہے؟ خدا کی ذات کو سمجھنا اور رسول اللہ سے ملاقات ہو جانا, اور باقی جو ہیں چیزیں ہیں وہ ہڈیاں ہیں جو آپ فالو کریں نہ کریں, اس کے مغز کو فالو کریں, اور وہ مغز صوفیزم ہی ہے. اور مولانا روم ایک بہت بڑے اسکالر تھے, اور وہ مولانا روم سے رومی تب تک نہیں بنے جب تک انہوں نے شاہ شمس تبریز سے عشق نہیں کیا. اور یہ بڑی امپورٹنٹ ایک کانسیپٹ ہے جس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ استاد کی کتنی ضرورت ہے ہمیں, صحیح استاد کی, وہ والا استاد نہیں, اصل استاد کی ہمیں کتنی ضرورت ہے. یہ بات مولانا روم اور رومی میں فرق بتانے کے لیے بہت ضروری ہے. سر وہ رومی یہی کہتے ہیں نا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم, کہ میں کبھی بھی مولائے روم نہ بنتا جب تک کہ تا غلامی شمس تبریزی نہ شد, کہ جب تک میں شمس تبریزی کا غلام نہیں بنا تب تک میں اس قابل نہیں ہوا, اور مجھے پہچانا ہی میں نے خدا کو. تب وہ کہتے ہیں نا, واقعہ بڑا مشہور ہے کہ مولانا روم اپنی کتابوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں سے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آ رہا ہے, تو اس وقت وہ نہیں جانتے تھے شمس تبریزی کو. تو شمس تبریزی نے فارسی میں ان سے پوچھا کہ این چی است, کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ این کیلو کال است تو مینم دانم, کہ یہ دنیا کی وہ باتیں ہیں جو تو نہیں جانتا. تو شمس تبریزی نے وہ کتابیں اٹھا کے پانی میں پھینک دی. تو وہ ان پہ چلائے چیخے کہ یہ کیا کر دی ہے؟ تو وہ پانی میں گئے اور پانی سے کتابیں نکالی اور ان میں سے مٹی جھاڑ کے ان کو واپس کر دیا. تو وہ حیران ہو گئے. تو رومی نے کہا کہ این چی است, یہ کیا ہے؟ تو نے کہا این حال است تو مینم دانم, یہ وہ حال ہے, یہ وہ راز ہے خدا کے جو تو نہیں جانتا. تو اس کے بعد پھر مولانا روم جو ہے وہ ان کے شمس تبریزی کے پاس گئے اور ان کی جو ہے وہی بات جو کانسیپٹ ہے کہ طریقت اپنائی, اور پھر یہی کہا کہ مولانا رومی نہ شد جب تک تا غلامی شمس تبریزی نہ شد. دس از صوفیزم. ہم جو اس تھوڑے سے وقت میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ صوفیزم کیا ہے اور ہمیں یہ کیوں چاہیے آج کے زمانے میں یا کسی بھی زمانے میں. وی نیڈ دس, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ صوفیہ کرام کیا کرتے رہے ہیں, اور اب آگے ہم نے زندگی میں کیسے ان کے طریقے پہ چلتے ہوئے, کیونکہ ان کا طریقہ کون سا طریقہ ہے جو اللہ نے ہمیں کہا ہے, اور وہ کر کے کس نے دکھایا ہے؟ محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. کہیں کوئی اور چیز ہے ہی نہیں اس کے علاوہ. بہت بہت شکریہ حسنین, آپ کا بہت بہت شکریہ. آئی ہیڈ اے ونڈرفل نالجبل ٹائم ود یو. تھینک یو ویری مچ. انسنی باتیں, بابا اینڈ بوائے پوڈ کاسٹ.